السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان۔ اس ٹائم میں موجود ہوں پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع زیارت میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں پہ سیب کے ہزاروں درخت ہیں۔ ضلع زیارت کی جو اپنی ایک پہچان اور اپنا جو ایک مقام ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے، اور زیارت کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ یہاں کے فروٹ ہے، اور فروٹ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور یہاں کے سیب ہیں۔ یہاں پہ ہزاروں لاکھوں درخت سیب کے موجود ہیں، لیکن آج ہم موجود ہیں وہ ایک ایسے باغ میں موجود ہیں جہاں کے اونر نے یہاں پہ وہ تجربات کیے ہیں جو شاید پاکستان میں بھی بہت کم جگہوں پہ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ جالی لگائی ہوئی ہے باغ کے پورے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو سیب وغیرہ ہے وہ جب جالا بالی ہوتی ہے تو ان سے یہ سیب محفوظ رہتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ ہر درخت کے نیچے ایک پائپ لگایا گیا ہے تاکہ پانی ڈائریکٹ جو ہے وہ درخت کو پہنچے۔ درمیان میں اگر آفے سے پانی آئے گا تو اسے پانی بھی ضائع ہوگا اور اس طرح درخت کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اور بھی تجربات یہ ہے، سب سے بڑی بات ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم خود فلٹر پانی نہیں پیتے، لیکن اس باغ کے جو اونر ہیں انہوں نے اپنے درختوں کو فلٹر پانی پلانے کے لیے ایک پلانٹ یہاں پہ خود جو ہے وہ بنایا ہے، اور یہ جتنے بھی درخت ہیں ان کو فلٹر پانی پلاتا ہے۔ ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پہ جو ہے وہ اتنے بڑے عمر کے درخت ہے لیکن انہوں نے اس طرح ان کو فلٹر رکھا ہوا ہے ان درختوں کو کہ ان کے پل جو ہے وہ بالکل اس طرح لگتے ہیں جس طرح ابھی نیا جو ہے وہ سیب کا درخت جو ہے وہ سیب دینے لگا ہو۔ ایک اور بھی میں آپ کو یہاں پہ اس باغ کی خصوصیت بتاتا چلوں، اس باغ کے اونر نے 3 سے 4 فٹ پہ جو ہے وہ درخت لگائے ہوئے ہیں۔ اب ان کی افزائش کیسے کی جاتی ہے تاکہ کم از کم یہاں پہ جو ہے وہ باقی باغات میں 15 سے 20 فٹ کے فاصلے پہ درخت لگائے گئے ہیں تاکہ جب درخت بڑے ہوں تو وہ ایک دوسرے میں جو ہے وہ مطلب ان کے کانٹے وغیرہ ایک دوسرے میں نہ آئیں۔ لیکن اس باغ کے اونر کو میں حیران ہوں کہ انہوں نے یہ سب تجربات کیسے کیے ہیں۔ اس طرح کے تجربات شاید ہی ملک میں کسی جگہ پہ کیے گئے ہو۔ تو آئیے میرے ساتھ اس باغ کے اونر سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس باغ کی افزائش کیسے کی ہے۔ جی ناظرین، ہم اس ٹائم موجود ہیں اس باغ کے اونر ملک زین الدین صاحب کے پاس، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باغ کی یہ افزائش کس طرح کی ہے، یہ جو نئے تجربے یہ کر رہے ہیں یہ آخرکار کیوں اتنی محنت اپنے باغ پہ کر رہے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو تھینک یو، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہ بتائیں اپنے باغ کے حوالے سے پہلے مختصر تفصیل بتائیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ آپ سے ایک ایک چیز کی جو ہے وہ دریافت کریں گے۔ جاوید بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے باغ میں آئے اور اس چھوٹے سے باغ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جاوید بھائی، یقیناً میرا باغ تو چھوٹا ہے، اتنا بڑا باغ نہیں ہے، لیکن اس میں جو طریقے میں استعمال کر رہا ہوں اور جو کوشش کرتا ہوں کہ سیب کے متعلق نئی تحقیق ہو اور کچھ نیا کر لوں، یہ تو یقیناً میرا خواہش تھا۔ سب سے پہلے یہ جالا جو میں نے لگایا ہے اینٹی ہیل نیٹ جلباری سے بچنے کے لیے، اور یہ بھی کافی 10 سالوں تک تقریباً میں نے کوشش کی، اس کے بعد مجھے کامیابی ملی ہے۔ اور دوسرا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ پلانٹیشن بھی کچھ نئے طریقے سے ہو، کیونکہ پرانے طریقے تو اب گزر چکے ہیں۔ حالانکہ میرا یہ باغ پرانا ہے، بہت پرانا ہے، یہ تقریباً 40 سے 50 سال پرانا ہے، مگر اب آہستہ آہستہ اس کا وقت گزر رہا ہے۔ اب نئے طریقے ہم نے ڈھونڈنے ہیں جس میں پروڈکشن زیادہ ہو، زمین کم ضائع ہو اور پانی کا کم استعمال ہو، اور کوشش کرتے ہیں ہم کہ نیچرل طریقے یا پھر آرگینک طریقے اس میں استعمال کریں۔ خصوصاً آج کل کیمیکل کی وجہ سے تو کافی زمینوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اس کی وجہ سے انسانوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے باغ میں کیمیکل سے زیادہ میں آرگینک پر جاؤ یا پھر نیچرل طریقے پر جاؤ۔ اور اس کے متعلق یہ جو ٹنکی لگی ہوئی ہے، یہ میں نے اسی لیے لگائی ہے تاکہ اس میں آرگینک جو مائکروبز ہے وہ تیار کر سکوں۔ اس میں ویسٹ ڈیکمپوزر اور ٹرائیکوڈرما جو دونوں زمین کی ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہوتے ہیں، میں اس کا استعمال کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے پھر کھادوں کا استعمال بھی کم ہوتا ہے اور زمین کے اندر جو ہارمفل فنگائی ہے یا کوئی دوسرا ایسا چیز ہے اس کو ختم کر کے ان کی جو آبادی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور خصوصاً ٹرائیکوڈرما جو روٹ کے متعلق ہے، جس سے روٹ خراب ہوتے ہیں، یہ بہت خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے درختیں خشک بھی ہوتی ہے۔ اور اس ویسٹ ڈیکمپوزر اور ٹرائیکوڈرما کے استعمال کے بعد یہ پرانے درخت ہے 50 سال کے، یہ پہلے خشک ہو رہے تھے، بالکل جا رہے تھے تیزی کے ساتھ، مگر ان کا ابھی یہ خشکی جو ہے وہ رک گیا ہے۔ جو برانچز اس کے خشک ہو رہے تھے وہ ابھی تھوڑے سے رک گئے، ختم تو نہیں ہو رہے کیونکہ یہ بہت پرانے ہیں، ان کو تو جانا ہے، لیکن اس کا جو رفتار ہے وہ بہت کم ہو گیا اور زمین کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی۔ اب نئی پلانٹیشن ہمیں اس میں کی ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوگا، اس میں ٹائم تو لگے گا۔ پھر دوسرا اس کا جو آپ کے سیٹ پر لگا ہوا ہے یہ ونچوری سسٹم ہے،
ये पूरे बाग में इसका लेन गया है। और मेकाद और दूसरा यही जो ट्राइकोडर्मा वगैरह है, ये भी इसी के ज़रिए से पूरे बाग को सप्लाई होता है। इधर से ये मिंचोरे के ज़रिए से पूरे बाग को सप्लाई होता है। अच्छा ज़ैनुद्दीन भाई, ये बताएं कि एक जो सेब का पौधा होता है वो कितने सालों में बड़ा होता है, मतलब वो पहला जो मतलब फल देता है वो कितने सालों बाद देता है? हमारे इलाके में तो इसका रफ्तार बहुत स्लो है। वैसे कुछ इलाकों में ये 10 साल 7 साल इस तरह होता है, मगर हमारा इलाका चूँकि यहाँ की ज़मीन बहुत सख्त होती है तो यहाँ फिर इसकी रफ्तार और भी सुस्त हो जाती है। 15 साल से पहले कम से कम हम इधर जो पुराना सिस्टम चला है इसकी वजह से हम उस तरीके से हम नहीं ले सके इससे फल। तो 15 साल इसमें कम से कम लगेंगे, लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूँ कि ये तेज़ कर दूँ। मेरा ख्वाहिश है, मतलब कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। तहकीकात तजुर्बों में तो अक्सर 95% नाकाम होते हैं, 5% को कामयाबी मिलती है। मगर मेरा ख्वाहिश है कि कुछ ऐसे प्लांट तैयार करूँ, इस तरीके से तैयार करूँ जो बहुत जल्द कम से कम 5 सालों में तो वो फल देना शुरू कर दे। तो ये मेरा ख्वाहिश है इसके लिए। नाजरीन, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और ये इस पे काम भी कर रहे हैं। हम इनसे सेब के हवाले से भी मुख्तलिफ बात करते रहेंगे, सवालात करते रहेंगे और इनके तजर्बात भी आपको दिखाते रहेंगे। आइए हमारे साथ और मज़ीद इनके तजर्बात देखिए। एक छोटा सा इन्होंने एक और अपना एक समझे प्लांट बनाया हुआ है, पानी का सप्लाई करते हैं हर दरख्त के नीचे छोटे छोटे पाइपों में। सर, ये जो छोटे पाइप आपने लगाए हुए हैं, आप क्या समझते हैं इससे जो है वो दरख्तों को पानी मुकम्मल मिल सकता है? जावेद भाई बिल्कुल इससे मिल जाएगा। ये भी एक नया तरीका है कम पानी इस्तेमाल करने का। हमारा कोशिश तो ये है कि कम पानी इस्तेमाल हो, क्योंकि हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा मसला पानी का है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि यह दरख्त के नीचे गिरता है, जिसकी वजह से जो दरख्त की बीमारियाँ हैं वो एक दरख्त से दूसरी दरख्त को मुंतकिल नहीं होती है। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये जो पानी जिधर गिरता है वही जज़ब होता है, बहता नहीं है, ज़मीन को सख्त भी नहीं करता है और दरख्त को अपना पानी अपनी जगह पर मिलता है। और चौथा इसका फ़ायदा ये है कि इससे जो खाद फर्टिगेशन है वो सारे हर दरख्त को अपनी अपनी जगह पर मिल जाती है, बहती नहीं है। तो इसके यही फ़ायदे हैं, और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं, मगर फ़िलहाल तो हमारा यही याद है। अच्छा सर, ये जो दरख्त आपने बहुत छोटे छोटे लगाए हुए हैं, एक दूसरे के करीब लगाए हुए हैं, ये किस तरह, ये जब बड़े होंगे तो एक दूसरे में इनके कांटे नहीं आएंगे? तो ये तो जावेद भाई पहले जो पुराने दरख्तें लगती थी, जिसको ट्रेडिशनल भी लोग कहते हैं और रॉयल भी कुछ लोग इसको कहते हैं, वो तो 30 फुट से तकरीबन कम से कम 30 फुट उसका फासला होता था। दरख्तें भी बहुत बड़ी होती थी। लेकिन अब जो नया दौर है वो कोशिश करते हैं कि कम ज़मीन में ज़्यादा दरख्तें हो, इसके प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और उसको मैनेज करना भी आसान हो। असल मसला तो आजकल लेबर का है, लेबर जितना कम लगे तो ज़्यादा बेहतर है। स्प्रे का भी मसला है, स्प्रे भी उसको आसानी से लग जाता है। तो इस पर मैं अपनी आप ये कोशिश करता हूँ, ये जो पुराने सिस्टम है उसको तो ट्रेडिशनल कहते हैं, फिर दूसरा उसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो थोड़ा सा करीब होते हैं, और जो मैंने लगाई है सॉरी हाई डेंसिटी, जो मैंने लगाई ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, इंतहाई करीब, जो बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी कहते हैं। तो ये यही काम इस पर हो रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कामयाब कर लूँ, लेकिन कामयाब होगा या नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो आप देख सकते हैं कि ये जो करीब है वो भी कामयाब हुए, जो थोड़ा करीब है। अब जो बहुत ज़्यादा करीब है तो ये कामयाब हो जाएँगे। ये तकरीबन 3 बाई 3 फुट पर मैं इसको कोशिश करता हूँ। एक तरफ इसका 5 फुट फासला है और दूसरी तरफ जो है इसके 3 फुट का फासला है। तो ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये तो तकरीबन 2-3 साल के बाद इसका पता चल जाएगा, या 4 साल के बाद। इंशाल्लाह। अब हम इनसे आखिरी जो है वो एक जगह हमारे रह गई हैं। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं नीचे फ़िल्टर लगा हुआ है। तो हम अब ज़ैनुद्दीन भाई से पूछते हैं कि ये जो फ़िल्टर उन्होंने लगाया हुआ है ये आखिरकार क्यों लगाया हुआ है? ये बताएं, इस पे लागत कितनी आई है और आप इतना केयर क्यों करते हैं? बाकी लोग तो मुझे नहीं लगता कि कभी लोग वैसे भी फ़िल्टर पानी पीते हो, लेकिन आप अपने बागों को भी फ़िल्टर पानी पिला रहे हो। जावेद भाई वैसे तो आपको मैंने बता दिया कि मेरे बाग के ज़्यादातर आमदन जो मेरा जाता है वो तो तजर्बात पर जाता है। लेकिन मेरे वजह से अगर कोई चीज़ कामयाब होती है तो उस कामयाबी से तो फिर पूरा जो बलूचिस्तान में से बिल्ट है वो सारे लोग इससे फ़ायदा इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। तो मेरा तो ख्वाहिश यही है कि जो नाकामी होगी वो मेरे खाते में आएगी, नुकसान मेरा होगा, लेकिन जो फ़ायदा होगा वो आम होगा। तो फ़िल्टर तो मैंने इसलिए लगाया है जावेद भाई कि ये जो मैंने नीचे आपको दिखाया है कि जो फ़िल्टर लगे हुए छोटे-छोटे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है, ये फ़िल्टर तो इसी के लिए लगाया हुआ है क्योंकि इधर से पानी फ़िल्टर होगा
اور پیپوں میں جائے گا تو پھر ان کے جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں وہ بند نہیں ہوں گے. اگر یہ فلٹر نہیں ہوں گے ڈائریکٹ جائیں گے تو یہ بار بار بند ہوتے ہیں, پھر اس کو کھولنا اتنا آسان نہیں ہے. اسی وجہ سے میں نے اس کو فلٹر لگایا ہے. یہ تقریباً ابھی اس کا تو میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ کتنا اس کی پرائس رہے گی, لیکن پہلے اس کا تقریباً 14-15 ہزار اس کا ایک فلٹر کا پرائس ہوتا ہے. مگر یہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے جو سوراخ ہے یہ بند نہیں ہوتے ہیں. تھینک یو ناظرین. یہ تھے ملک زین الدین صاحب, اور انہوں نے اپنے باغ کی تفصیلی ہمیں وزٹ کروایا, اور انہوں نے ایک ایک چیز کے فوائد بھی ہمیں بتائے, اور انہوں نے یہ بہت اچھا اقدام اٹھایا ہوا ہے, بڑا اچھا قدم انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. یہ اپنے باغ میں تجربات کرتے ہیں, اگر تجربہ کامیاب ہو گیا تو پھر وہ تجربہ آٹومیٹکلی اور لوگ اپنے باغوں میں آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر وہ تجربہ ناکام ہو گیا تو وہ نقصان ان کے ذمہ آئے گا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جو ہوں وہ کام جو ہوں وہ اپنے لیے کر رہا ہوں, لیکن اس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا. اور ان کے جو جس طرح میں نے بتایا, جس طرح انہوں نے اپنے باغ کا خیال رکھا ہوا ہے, تو یقیناً جب ان کے سیب جائیں گے مارکیٹ میں تو ان کے سیب بھی جو ہے وہ مختلف کیمیکل سے صاف ستھرے ہوں گے, اور یقیناً انسانی صحت کے لیے مفید ثابت ہوں گے. اسی طرح ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. دیجیے مجھے اجازت. اللہ نگہبان.